یا علی مدد. فرحات سر نے آپ کو زور سے یا علی مدد بلوایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. بہت وہی مریل سی آواز ہے ابھی تک. آج آرٹیکولیشن آف فیتھ پہ ہم بات کریں گے، اور آرٹیکولیشن آف فیتھ سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو واضح الفاظ میں اور واضح سمجھ کے ساتھ لوگوں کو بتا سکیں اور سمجھا سکیں. یعنی ہر اسماعیلی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو اگر ضرورت پڑے تو بہت واضح الفاظ میں لوگوں کو سمجھا سکے کہ وہ کیا مانتا ہے، کیوں مانتا ہے، اس کی ہمیں کیا ضرورت پیش آئی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ہی اس کی ضرورت پیش آئی ہے. عام طور پر کسی دیندار کو، کسی مسلمان یا عیسائی یا یہودی کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے آرٹیکولیشن آف فیتھ کے بارے میں اتنا سیکھے کہ بار بار اسے کوئی سوال ہوتا ہو اور وہ واضح طور پر اس کا جواب دے. لیکن ہمارا طریقہ جو ہے، جس عقیدے پہ ہم چلتے ہیں، جو ہماری تاریخ ہے، ہمارا ایک یونیک انداز ہے دین اسلام پہ عمل کرنے کا. اس لحاظ سے اکثر ہم سوالات کے نشان بنتے ہیں. دوسروں سے لوگ اتنا نہیں پوچھتے کہ آپ کیا مانتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، جتنا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. ایک اچھی بات ہے کہ سارے زمانے کو ہماری بہت فکر ہے اور وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. اس لیے بار بار وہ چیک کرتے ہیں کہ اسماعیلی صحیح جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، اور جہاں ان کو کوئی شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، تو ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، آپ کو ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو ہمیں اس بات کا یقین پہلے اپنی ذات کے لیے کرنا چاہیے کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہم سے سمجھنا چاہتا ہے ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. بہت دفعہ ہمارے لیے یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. پوری تاریخ کے دوران بہت دفعہ ایسے ادوار آئے ہیں جہاں اسماعیلیوں کو ان کی عقیدے کی وجہ سے ڈیفیکلٹ ٹائم، مشکل وقت گزارنا پڑا ہے. اور آج بھی دنیا کے بہت سے حصوں میں ہمیں ہمارے عقیدے کے لحاظ سے مشکل وقت کا سامنا ہے. اور ایسے مسائل کو دیکھنے کے لیے ہمیں اس پورے سیاق کو، اس پورے کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے جس میں یہ سوال ہم سے کیا جاتا ہے یا جس میں یہ پریشانی ہمیں درپیش ہے. تو آج ہم جو بات کریں گے اس میں آپ کے سوالات بھی ہیں، اور یقیناً لیکچر کے آخر میں بھی آپ کے سوالات ہوں گے. وہ جنرلی اسی حوالے سے ہوگا کہ امت مسلمہ کے درمیان رہتے ہوئے، دوسرے مسلمان بھائیوں بہنوں کے درمیان رہتے ہوئے، ہم دوسرے مسلمانوں سے قدر مختلف طریقے سے اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہیں. ان کو ایسا نظر آتا ہے کہ شاید ہم ان سے بہت زیادہ بدل چکے ہیں، اور اس وجہ سے ہم سے نہ صرف سوال پوچھا جاتا ہے بلکہ ہم پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں اور ججمنٹس دیے جاتے ہیں. فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اور فیصلہ سنانے کے بعد جو سلوک کیا جانا ہوتا ہے وہ بعض صورتوں میں سلوک بھی ہم سے کیا جاتا ہے. اور اس پورے سچویشن کے کانٹیکسٹ میں ہم آج کی بات کریں گے. سب سے پہلے میں کچھ بنیادیں مذہب کو سمجھنے اور مذہب کے بارے میں کچھ قرآنی بنیادیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کہ بجائے اس کے کہ ہر دفعہ ہم ڈیفینسو ہو جائیں، ہر جگہ ہم معذرت خواہانہ رویہ، ایپولوجیٹک رویہ اختیار کریں کہ بس سوری، دیکھیے نا کیا کرے، ابھی اتنا عرصہ گزر گیا ہے،
اب بس آپ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی چلیے اس کو گزارا کر لیتے ہیں. یا کہیں بھی مذہبی ڈسکشن ہوا, کہیں اسلام کی بات ہوئی, تو شاید کوئی اسماعیلی کبھی کبھی یہ بھی اپروچ لیتا ہے کہ یہ بات یہاں نہیں ہو تو بہتر نہیں ہے, خواہ مذہب کی بات چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے. آپ عام طور پہ دیکھیں, آپ کسی بھی فیلڈ کی بات کریں, آپ اکنامی کی بات کریں, آپ سائنس کی بات کریں, آئی ٹی کی بات کریں, سوسائٹی کے کسی بھی فیکٹر کے بارے میں, آپ میڈیسن کے بارے میں بات کریں, ہر شعبے میں اسماعیلی بہت ہی اچھی طریقے سے اس میں حصہ لیتا ہے, اپنا کنٹریبیوشن دیتا ہے. مگر اس کے دل میں ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ یہاں کہیں مذہب کی بات نہیں نکلے تو اچھا ہے, یہاں ارکان کی بات نہ نکلے تو اچھا ہے. کیونکہ شاید وہ اپنے آپ کو اس صورت میں ڈیفینس لیس محسوس کرتا ہے کہ میں شاید پارٹیسپیٹ نہیں کر سکوں گا, یا شاید اس میں کوئی ایسی بات نکل آئے میرے لیے جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری کمزوری ہے, میرے ویک پوائنٹ ہے. اور اس چیز کو دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے. کیا واقعی یہ کوئی ویکنس ہے, یہ کمزوری ہے, یا یہ سچویشن ہے, یہ حالات ہیں, یہ سیاق ہے جس کی وجہ سے یہ ریئیکشن ہوتا ہے, یا کیا صورتحال ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے, کیونکہ ہم ان بیسس کے بارے میں بات کریں گے جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے آرگیومنٹ میں, اپنے فیتھ کے آرٹیکولیشن میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور دین اسلام کا یہ مانا ہوا ایک اصول ہے کہ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, قرآن کی چھوٹی سی بہت مضبوط آیت ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. There is no compulsion in religion. کوئی بھی آپ کو دین میں کسی بھی بات کے بارے میں آپ پہ تشدد نہیں کر سکتا, آپ پہ جبر نہیں کر سکتا. کسی چیز کو ماننے کے بارے میں یا کسی چیز کو پریکٹس کرنے کے بارے میں جبر نہیں کر سکتا. شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ بھئی شاید ماضی میں پیغمبروں کے زمانے میں ایسے واقعات ہمیں نظر آئے کہ جن میں اسلام قبول کرنے کے واسطے آپ کے سر پہ تلوار رکھی گئی ہو. اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو صرف ایک دینی مسئلہ نہیں تھا مگر ایک سیاسی مسئلہ تھا. وہاں سروائیول کا مسئلہ تھا, اور وہ سروائیول سوشل اور پولیٹیکل تھا, صرف ریلیجن نہیں تھا. ادروائز قرآن حکیم کا یہ فرمان ہے کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مذہب ہے, دین ہے, وہ دل کا سودا ہے. آپ مانتے ہیں, آپ نہیں مانتے ہیں, یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے. آپ کس طریقے سے اس پہ عمل کرتے ہیں, اس کو دیکھنے یا اس کو پوچھنے یا اس کے بارے میں ججمنٹ دینے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ یہ اختیار لے لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں جب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ شخص جو مجھ سے اس تشدد کے لہجے میں میرے مذہب کے بارے میں پوچھ رہا ہے, اس کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ میں اپنے مذہب کے بارے میں اسے جواب دوں, میں اس کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے تمہارے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ تم کسی کے مذہب کے بارے میں اس قسم کے لہجے میں سوال پوچھو. دوسری بات یہ ہے کہ مذہب بحث و مباحثہ یا تنقید یا اعتراض کا کوئی ٹاپک نہیں ہے. خدا نے مذہب کے اندر کسی پہ کوئی جبر کرنے یا بحث و مباحثہ کرنے, ایک دوسرے کو سچا یا غلط ثابت کرنے یا ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کا خدا نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے. بہت خوبصورت سی آیت ہے قرآن کی جس میں خدا نے نبی صاحب کو یہ حکم دیا ہے کہ تو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلا, جو دعوت کی ایک بنیادی آیت ہے, پریچنگ کی ایک بنیادی آیت ہے. اور اس میں 3 لیولز اللہ نے بتائے ہیں, جس لیول کے لوگ ہوں ان کے ساتھ اس لیول پہ بات کرنے کا حکم دیا ہے. پہلے جو آیت میں نے آپ کو بتائی, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, اگر آپ ریفرنس چاہتے ہیں تو وہ سورہ نمبر 2 کی آیت
256 ہے. جو آیت الکرسی بہت مشہور آیت ہے قرآن کی 255 ہے وہ سورہ بقرہ کی، اور اس کے بعد والی آیت یہ 256 ہے جس میں دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ اللہ نے فرمایا. اور یہ جو آیت میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے دین کی طرف بلانے کی جو تعلیم دی ہے حضور کو، اس میں فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تو لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلا، سب سے پہلے بالحکمت، وزڈم کے ساتھ، علم کے ساتھ. اور آپ جانتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں ان کو اشارہ کافی ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ حکمت سے بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلا لیول یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک حکیمانہ طریقے سے حکمت کے لہجے میں بات کرتے ہیں. دوسرا لیول ہے والموعظۃ الحسنۃ، اور آپ ان کو پیاری نصیحتوں سے بلائیے. ظاہر ہے جو اس لیول پر ہیں جو میٹھی باتیں سننے کے عادی ہیں، نصیحتیں سننے کے عادی ہیں، آپ ان کو نصیحتوں سے بلائیے. وجادلہم باللتی، تھرڈ لیول پہ، اور ان کے ساتھ بحث کیجئے. جادلہم باللتی ہی احسن، آپ ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کیجئے جو سب سے اچھا طریقہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کبھی آرگومنٹس ہوتے ہیں، کبھی ڈسکشنز ہوتے ہیں، مگر اس میں ایک شریفانہ رویہ ہوتا ہے. تو خدا نے فرمایا آپ ان سے بحث کیجئے، بحث کے اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، جو بہترین طریقہ ہو. تو یہ ہے خدا کے راستے کی طرف کسی کو بلانے کا طریقہ، اس سے زیادہ نہیں. تو دین میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی جبر نہیں ہے، بحث و مباحثہ، تنقید، کسی کے بارے میں فوری طور پر ججمنٹ دے دینا، بلکہ ججمنٹ کا تو خدا نے اس حد تک، یعنی آپ دیکھیں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، صبح شام اپنے آپ کو آپ سے کہلوایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کہیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ لکھ کے دیجئے، بھئی آپ کسی بھی چیز کے لیے اپلائی کرتے ہو آپ اس پہ ضرور سائن کیجئے. وہ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آپ پورے ڈاکیومنٹ پہ سائن کر رہے ہیں کہ آپ کا تعلق فلان سے نہیں ہے، فلان سے نہیں ہے. آپ یہ نہیں صرف آپ مسلمان ہیں بلکہ یہ کہ آپ یہ نہیں ہیں وہ بھی آپ ہم کو لکھ کے دیجئے. یہ کون بلواتا ہے ہم سے، اور کیوں بلواتا ہے ہم سے، کیوں لکھواتا ہے، کس نے ان کو یہ اختیار دیا ہے؟ اس میں کہیں مذہب کی کوئی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ڈفرنٹ چیزیں ہیں، جو اور تاریخ ہے جس کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، جو ایک سیاسی عنصر ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہا ہے. تو دین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جہاں تک ججمنٹ دینے کی بات ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو بلاتے ہیں ان کے لیے برے الفاظ استعمال نہیں کرنا، ان کو گالی مت دینا. کن کو؟ جو اللہ کے سوا کسی اور کو بلاتے ہیں ان کو گالی مت دینا. خدا مسلمانوں سے کہتا ہے، کیونکہ ورنہ وہ انجان پنے میں تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے جو تم کو اچھا نہیں لگے گا. یعنی آپ دیکھیں غیر مسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہ سلوک کرنے کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان کے خداؤں کو برا مت کہو. تو جو اگر غیر مسلم کے ساتھ خداوند تعالیٰ اس سلوک کی تاکید کرتا ہے تو جو اسلام کے دائرے میں ہے، جن سے آپ صبح شام بولواتے ہیں اور لکھواتے ہیں، ان کے پیچھے آپ کیوں اتنی زیادہ پڑے ہوتے ہیں؟ تو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آیا ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں سمجھ ہے یا نہیں ہے. عام طور پر لوگوں کو اتنا زیادہ اپنے مذہب کے بارے میں جاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، چونکہ ان کو اتنا زیادہ تنگ نہیں کیا جاتا، پوچھا نہیں جاتا. مگر ہمارے معاشرے کی بدقسمتی سے صورتحال یہ ہے کہ ہمیں بار بار لوگوں کو یہ سمجھانا پڑتا ہے، یقین دلانا پڑتا ہے کہ ہم کون ہیں، ایسے کیوں ہیں اور کس طرح اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ دو آیت جو میں نے بھی آپ کو بتائی، خدا کے راستے کی طرف بلانا، جو سورہ نمبر 16 کی 125 ہے، اور دوسروں کے خداؤں کو برا نہیں کہنا ہے، سورہ نمبر 6 کی آیت 108 ہے. تیسرا اصول جو
دین اسلام کا بہت واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام ایک آسان دین ہے۔ ایک بڑی اچھی کتاب ہے اسلام دین آسان، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، مولانا محمد جعفر شاہ فلواڑوی کی یہ کتاب ہے اسلام دین آسان۔ ان کی اور بھی کچھ کتابیں ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، گلستان حدیث ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ آپ ان کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں اور دیکھیں اس کا اپروچ کیسا ہے۔ تو وہ یہی کہتا ہے کہ قرآن کی بنیاد پر کہ اسلام ایک آسان دین ہے، اور نبی صاحب کی بھی حدیث ہے کہ الدین یسر، دین آسان ہے مگر پیروی کرنے والوں نے اس کو ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے، مشکل بنا دیا۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا تم سے آسانی چاہتا ہے اور خدا تم سے تنگی نہیں چاہتا، مگر ہم کیا کریں کہ آپ کے بندے ہمارے لیے تنگی چاہتے ہیں اور آپ کے بندے ہمارے لیے آسانی نہیں چاہتے، وہ جینا مشکل کر دیتے ہیں زمین پر لوگوں کا۔ یرید اللہ بکم الیسر، یہ جو قرآن کے وہ ارکان کی آیت ہے، مثال کے طور پر جو روزے کی آیت ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے الاؤنس دیا رکھا ہے آپ کو کہ آپ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھا ہے تو آپ مسکینوں کو کھانا کھلا دیجئے، یا آپ یہ کر لیجئے، آپ وہ کر لیجئے، آپ سفر پہ ہیں، آپ بیمار ہیں تو آپ یہ کر لیں۔ اللہ آپ سے آسانی چاہتا ہے، اللہ آپ سے تنگی نہیں چاہتا ہے، مگر جو لوگ ان کو نافذ کرتے ہیں، جن کو اس کے نفاذ کا کوئی حق نہیں دیا گیا ہے، وہ ان تمام آسانی کو ایک طرف چھوڑ کر اپنے قسم کے اسلام کی ڈیفینیشن لا کر ساری امت کو اس میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے دل میں یہ نہ سوچنا کہ اگر میں اپنے فیتھ کو پراپرلی آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتا ہوں کسی صورتحال میں تو شاید میری کوئی ویکنس ہے۔ یہ ہماری ویکنس نہیں ہے، یہ سچویشن ہمارے لیے ڈیفیکلٹ بنا دیا جاتا ہے، کبھی آپ کو کارنر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سچویشن کی وجہ سے جو پریشر لوگوں پہ پڑتا رہا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ تو قرآن حکیم میں سورہ نمبر 185 میں اللہ کا ارشاد ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا تم سے آسانی چاہتا ہے، تم سے تنگی نہیں چاہتا ہے۔ یہ بنیادیں ہیں، مثلا کوئی ہم سے بات کرے اور بار بار تنگ کرنے والی بات کرے، آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کا فرمان ہے کہ دین آسان ہے، تم کیوں ہمارے واسطے تنگ کر رہے ہو؟ کم سے کم اس سے یہ خیال آئے گا کہ نہیں یہ بندہ قرآن پڑھتا ہے اور اس سے قرآن کے اصولوں کا علم ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ خدا کسی بھی انسان کو اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا ہے۔ خدا جب انسانوں کے لیے دین کے معاملے میں اتنی آسانی چاہتا ہے تو آپ دیکھیں جب وہ لوگ جو دین کو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان سے ایک دفعہ وقت آتا ہے کہ پورا معاشرہ ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ وہ نیچر کے خلاف ہے اور دین کی اسپرٹ اور دین کی روح کے خلاف ہے۔ نبی صاحب کی یہ حدیث ہے کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو۔ انفارچونیٹلی یہ آپ کو بار بار ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا رہا، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو تنگی پیدا نہیں کرو، مگر یہ لوگ جتنا ہو سکے تنگی پیدا کرو اور آسانی کی کوئی گنجائش نہ رکھو۔ بشروا ولا تنفروا، ان کو خوشخبریاں دیا کرو اور ان کو دین سے متنفر، دین سے ان کو نفرت پیدا ہو جائے ایسا کچھ نہ کرو۔ مگر ان کے ہاں خوشخبری جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے ہاں صرف دین کے معاملے میں تنگ کرنے اور دین کے معاملے میں لوگوں میں ایک طرح کی بیزاری پیدا کرنے کی صورت ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کا فرمان کیا ہے اور لوگ اس پہ عمل کس طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ وہ قرآن آیات اور یہ وہ احادیث ہے جنہیں آپ ذہن میں رکھیں، استعمال کریں۔ چوتھی بات جو اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ اسلام اور دین، بلکہ نہ صرف اسلام، دین، اللہ کا کلام، اللہ کا ریلیجن، انسان پہ عمل کرنے کا اللہ کا جو قانون ہے، اس کا تعلق براہ راست انٹلیکٹ سے ہے۔ خدا نے دین عقل پہ نازل کیا ہے، اور سوسائٹی میں اکثر آپ یہ سنتے ہوں گے کہ دین کے معاملے میں عقل استعمال نہ کرو۔ کہیں سے بھی کوئی عقل کی بات آ جائے تو کہتے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔ جدیدیت یا ٹیکنالوجی اور سائنس اور پروگریس اور ماڈرنزم اور کوئی بھی نئی اور جدید چیز، کوئی بھی انوینشن آئے تو سب سے پہلے ایسا لگتا ہے جیسے اسلام اس کے مخالف کوئی چیز ہے۔ دیکھیے، دین جو اللہ نے دیا ہے اس کا تعلق براہ راست عقل سے ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو دین نہیں ہے، اگر انٹلیکٹ نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا حیوانوں پہ کوئی دین ہے؟ حیوانوں پہ اللہ نے کوئی دین نازل کیا؟ کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی شادی بیاہ، کوئی وراثت کا چکر حیوانوں کے درمیان کیوں نہیں ہے؟ تقریباً تو ہمارے جیسے ہی ہیں وہ لوگ، تھوڑا سا فرق ہے۔ تو ہم پہ اتنے سارے قوانین ہیں اور حیوانوں پہ کوئی بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیا سارے انسانوں پہ دین ہے؟ کیا تمام انسانوں پہ دین ہے؟ بچے پہ کوئی دین ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ چلو وہ تو انسان ہے نا۔ جو قانون حیوانوں کے ہیں وہی قانون بچوں کے ہیں۔ بچہ آپ کو کاٹتا ہے تو آپ اس کو کورٹ میں نہیں لے جاتے، بڑا کاٹے گا تو آپ 2 ماریں گے اٹھا کے ساتھ، بلکہ شاید کاٹ کے لے۔ بچے پہ کیوں دین نہیں ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، 4 سال 5 سال، آپ اس پہ کوئی شریعت کا قانون لاگو نہیں کرتے ہیں۔ بھئی انسان تو ہے نا، انسان تو ہے نا۔ دیوانوں پہ کوئی قانون مذہب کا ہے؟ ایک آدمی اگر انسین ہے، سینٹی ختم ہو چکی ہے اس کی، تو اس پر سے پوری شریعت ساقط ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں بہت دفعہ لوگ مرڈر کرنے کے بعد اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک پوائنٹ یہ لاتے ہیں کہ بھئی ٹیمپرری انسینٹی میں یہ کام ہو گیا، عارضی طور پر یہ پاگل ہو گیا تھا، اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو اس پہ قتل کا مقدمہ نہیں چلے گا، کیونکہ پاگل پن میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اس پہ اس کا قانون اللہ کا یا معاشرے کا لاگو نہیں پڑے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کا پورا قانون جو ہے وہ عقل پہ ہے۔ جن کے پاس عقل نہیں ہے، اگرچہ وہ انسان بھی ہے، تب بھی اس پہ شریعت کا کوئی قانون نہیں ہے، اس پہ دنیا کا کوئی قانون لاگو نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ دین کا تعلق عقل سے ہے۔ اگر فہم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تو اس کے پاس دین نہیں ہے۔ تو دین اور عقل کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور اللہ نے اس لیے بار بار قرآن حکیم کے اندر آپ کو انٹلیکٹ کو استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ وہ احکام دیکھ لیجیے شادی بیاہ کے بارے میں اور ارکان کے بارے میں، اور آپ ان آیات کو گن لیجیے جو انٹلیکٹ کے استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ وہ آیات، وہ فرمان کہیں زیادہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ آپ کو شعور استعمال کرنے کی بات کرتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جن کو خدا نے عقل دی ہے مگر وہ اس کا استعمال نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا یہ حیوانوں سے بدتر ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ انسان اور جنات میں سے بہتوں کو ہم نے الگ کر کے رکھا ہے جہنم کے واسطے۔ بھی کیا قصور ہے ان کا؟ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ ہاں، ان کے بڑے گناہ ہیں۔ یہ گروہ ہے انسان اور جنات کی جسے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سیپریٹ کر کے رکھا ہے جہنم کے واسطے، ڈیسٹینڈ ہے وہ ہیل کے واسطے۔ بھی کیا قصور ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے مگر اس سے وہ غور و فکر نہیں کرتے، یہ ان کا گناہ ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔
اولئک کل انعام، یہ تو حیوان جیسے ہوئے نا، اولئک کل انعام، یہ حیوان جیسے، بل هم اضل منهم، بلکہ حیوان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ انسان جو اپنے انٹلیکٹ اور اپنے انٹرنل انر فیکلٹیز کو یوز نہیں کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سمن بکمن عمیون، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، ہم لا یشعرون، وہ کوئی شعور نہیں رکھتے، اللہ کے نزدیک کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے ان لوگوں کا۔ تو دین کا تعلق ہے شعور کے ساتھ، دین کا تعلق ہے غور و فکر کے ساتھ۔ دین وہی ہے جس میں انسان جہاں اپنی عقل کا استعمال کر سکے، بلکہ بہت خوبصورت سی ایک آیت قرآن حکیم میں خداوند تعالیٰ بعض مومنین کی تعریف میں بیان کرتا ہے۔ یہ آیت سورہ نمبر 25 کی آیت 73 ہے، سورہ 25:73، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ یہ میرے بندے ایسے اچھے ہیں کہ جب ان کے سامنے میری آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ بہرے اور اندھے ہو کر اس کے سامنے جھک نہیں پڑتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے ایک تعریف کی بات کہی، یہ میرے ایسے بندے ہیں کہ جب ان کے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو آنکھیں بند کر کے اندھے گنگے پڑھ کے آمنا اور صدقنا جھک نہیں پڑتے ہیں، بلکہ کچھ پوچھتے ہیں، کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اللہ اس لیے اس کو پسند نہیں کر لے گا کہ ہاں بھئی میں نے کہا، اس نے فوراً اپنا سر جھکا دیا اور کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ عقل، شعور، دین کے بارے میں جاننے کے متعلق، خدا کے بارے میں جاننے کے متعلق، علم اور عقل کے استعمال کرنے کے متعلق جتنے بھی احکام ہیں خداوند تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے اور ان کو انکریج کرتا ہے۔ یہ جو میں نے جنات اور انسان جو ان کو خدا نے جہنم کے واسطے مخصوص کر رکھے ہیں، یہ جو آیت میں نے بتائی سورہ 7 کی 179 ہے، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں۔ ایک اور اہم بات ہے کہ ہم میں سے شاید اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا موقف صحیح ہے اور اگر ہمارا پوائنٹ سٹرونگ ہے تو سامنے والے کو قائل ہونا چاہیے، سامنے والا کنوینس ہونا چاہیے۔ ہم بہت دفعہ فرسٹریٹڈ محسوس کرتے ہیں کہ کیسے سمجھائیں لوگوں کو، ہم ان کو کیسے قائل کریں، اور وہ بہت ہی شدت کے ساتھ اور اس تمنا کے ساتھ آتے ہیں کہ پلیز آپ کچھ ایسی آرگیومنٹ دیں کہ ہم ان کو قائل کر دیں، کیونکہ جب تک ہم ان کو قائل نہیں کریں گے تب تک ہماری دلیل گویا کہ سچی نہیں ہے۔ کیا یہ اپروچ اور یہ ایٹیٹیوڈ صحیح ہے کہ اگر آپ کسی کو قائل نہ کر سکے تو آپ کی دلیل غلط ہے، اور سامنے والا اگر کسی بھی طاقت سے آپ کو قائل کر دیتا ہے یا آپ قائل ہو جاتے تو اس کی دلیل صحیح ہے؟ قائل کرنا کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو منوانا ہوتا ہے نا، لیکن یہ منوانا آپ کے ہاتھ میں ہے یا ماننا اس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا قائل کرنا ضروری ہے؟ کسی بھی دلیل کی صداقت کے لیے سامنے والے کا جب تک وہ قائل نہ ہو تب تک وہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ دنیا میں حضور اکرم سے پہلے کتنے انبیاء آئے تھے، ان کے نبی ہونے میں ہمیں کوئی شک تو نہیں ہے، اور ان کی دلائل کے صحیح ہونے پہ بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اپنے زمانے میں کتنے لوگوں کو قائل کر سکے ہیں؟ کیوں ہر زمانے میں ان کی تعداد کم رہی ہے؟ حضور اکرم تو سرور انبیاء ہے، وہ سردار مرسلین ہے، رسولوں کے سردار ہے، اور آپ کو اللہ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے دنیا کے لوگوں سے کہو کہ میں تمہارے واسطے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے اپنی تمام قوت استعمال کی، جن مومنوں کا سپورٹ تھا وہ استعمال کی۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے فرشتوں سے بھی تیری مدد کی ہے، تجھے غیبی امداد بھی دی ہے۔ پھر بھی نبی صاحب اپنے دور میں کتنے لوگوں کو قائل کر سکے؟ کیا ان کی دلیل میں اتنا زور نہیں تھا، دمخم نہیں تھا، کیا تھا؟ اور اگر اپنے دور کی، اپنے زمانے کی اکثریت کو وہ قائل نہیں کر سکے تو کیا وہ دلیل کمزور تھی یا ان کے پاس دلیل نہیں تھی؟ آج لے لیجئے، ہمیں اس بات سے
کون انکار ہے کہ ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ اسلام اللہ کا آخری پیغام ہے، سچا دین ہے۔ 1400 برس ہو گئے اس اسلام کے اس فارم کے آنے کا جو حضور اکرم لے کر آئے تھے۔ اس 1400 برس کے بعد بھی آج دنیا کے 6 آدمیوں میں سے 5 غیر مسلم ہے، اور اس دلیل کو، صداقت کو ثابت کرنے میں، اور کتنے، جب تک، مطلب یہ ہے کہ جب تک پورا عالم مسلمان نہ ہو جائے تب تک ہماری دلیل جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ کیا یہ آرگیومنٹ صحیح ہے؟ نہیں۔ پروفٹ کو بھی اللہ نے یہ کام نہیں دیا تھا کہ تو لوگوں کو قائل کر دے۔ ابھی میں نے ایک آیت کے 3 لیولز آپ کو بتائے۔ حکمت سے بلاؤ، اچھی نصیحت کرو، اور احسن طریقے سے بحث کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر ہے جو مانے یا نہ مانے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو 2 راستے بتائے ہیں، تم ایمان لاؤ یا کفر کرو۔ چلیے پیغمبروں کو چھوڑ دیجئے، اللہ کے پاس تو اتنی قوت ہے نا کہ لوگوں کو قائل کروا دے۔